بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ آپ اسلامک آفیشیل دیکھ رہے ہیں نا؟ تو یہاں بہت آسان سا ایک سیٹ اپ ہے، اور وہ سیٹ اپ بہت شارٹ ورڈز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا اگر آپ نے میری انسٹرکشنز پر 100% عمل کر لیا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ اگر میری آپ نے جو میں نے انسٹرکشنز ابھی دینی ہیں آپ نے سن لی، عمل کر لیا، آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ یہ ہزاروں مرتبہ وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بار بار وظیفے، ایک ہی وظیفہ بار بار کرنے کی ضرورت نہیں۔ بھئی دنیا کے مسئلے میں آپ دیکھیں نا کتنا یقین ہوتا ہے، پیناڈول کھاتے ہیں، ایک گولی کھانے سے آرام آ جاتا ہے۔ کیا اللہ کی کلام کی طاقت پیناڈول سے بھی کم ہے؟ رکاوٹ ہم ہیں، مسئلہ ایک دفعہ میں حل ہوگا۔ اور میں جو ترتیب سٹارٹ کر رہا ہوں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرا کوئی وظیفہ آپ نے دوسری مرتبہ نہیں کرنا۔ ایک وظیفہ اسلامک ہب آفیشیل پہ، ایک وظیفہ آسام وظیفہ آفیشیل پہ کم از کم اپلوڈ ہوتا ہے، الا یہ کوئی مجبوری، سخت مجبوری ہو نہ اپلوڈ ہو سکے، ورنہ ضرور ہوتا ہے۔ آپ نے وہ ایک وظیفہ صرف ایک دفعہ کرنا ہے، آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اگر مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر وہ وظیفہ دوبارہ نہیں کرنا۔ مسئلہ حل ہونے میں وجہ کیا ہوتی ہے؟ مسئلہ حل ہونے میں جو رکاوٹ ہے وہ وجہ ہوتی ہے ہمارا کوئی نہ کوئی گناہ، ہمارا کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جو ہمارا مسئلہ حل ہونے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا ہمارا مسئلہ حل نہ ہو۔ اب رکاوٹ کیسے ختم ہوگی؟ مختلف میڈیسن استعمال کرنے سے۔ ایک دوائی کھائی، فرق نہیں آیا، دوسری، تیسری، چوتھی، جس طرح کسی نہ کسی میڈیسن سے بیماری کا آرام آ جاتا ہے، کسی نہ کسی وظیفہ سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک بندے کا مسئلہ گناہوں کی وجہ سے ہے، وہ یا سلام کا ذکر کرتا ہے نہیں مسئلہ حل ہوا، یا رحیم کا ذکر کرتا ہے نہیں حل ہوا، وہ یا غفارو کا ذکر کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، وہ اللہ کو پکارے گا، اے معاف کرنے والی ذات، اے رحم کرنے والی ذات، اے توبہ کو قبول کرنے والی ذات۔ جب اللہ کو بار بار پکارے گا تو اللہ رب العزت تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے یہ گمان رکھتا ہے، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اب جو گناہ رکاوٹ بنے تھے جب وہ معاف ہو گئے تو مسئلہ حل ہوگا نہیں ہوگا؟ تو یہ بیسک ایک سیٹ اپ ہے۔ میرا کوئی وظیفہ کورس کرنے والے بندے ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، آپ نے یہ وظیفہ دوسری بار نہیں کرنا، ایک بار یہ وظیفہ کرنا ہے، فوری مسئلہ حل ہوگا۔ نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہونے تک ایک عمل کی ترتیب میں بتاتا ہوں، آپ سن لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہونے سے پہلے آپ کا مسئلہ حل ہو چکا ہوگا۔ اگر نہیں ہوا تو نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہوتے ہی آپ نے یہ وظیفہ نہیں کرنا۔ تو بیسیکلی دو وظیفے ہیں روزانہ کے، یعنی آپ نے اسلامک ہب اور آسام وظیفہ آفیشیل، یہ دو خوراکیں آپ نے روزانہ کی لینی ہیں۔ اگر ایک سے زیادہ وظیفے اپلوڈ ہوتے ہیں، یعنی دو وظیفے، ایک وظیفہ دونوں چینل پہ اپلوڈ ہوا، دو وظیفے ہو گئے۔ اگر کسی پہ 2 یا 3 ہو جاتے ہیں تو 5 ٹائم کر لیں، ہر نماز کے بعد ایک خوراک کر لیں۔ بعض اوقات بیماری زیادہ ہوتی ہے تو خوراک بڑھانی پڑتی ہے، صبح دوپہر شام خوراک لینی پڑتی ہے، بعض اوقات 4 دفعہ لینی پڑتی ہے، تو آپ 5 دفعہ لے لیں۔ 2 وظیفے اپلوڈ ہوئے، صبح شام کر لیں۔ 3 ہوئے، صبح دوپہر شام۔ 4 ہوئے، صبح دوپہر شام اور رات سوتے وقت کر لیں۔ 5 ہوئے تو ہر نماز کے بعد کر لیں۔ اب سمجھ آ گئی؟ کوئی مشکل تو نہیں رہی؟ بس اتنی سی باتیں میں رکھ لیں آپ۔ اب عمل کیا کرنا ہے وہ بھی سن لیں۔ کرنا صرف اتنا ہے، 2 کام، ایک وظیفہ کرنا ہے اور ایک وظیفہ کرنے کے بعد چلتے پھرتے جو کرنا ہے، 2 کام ہیں۔ لیکن اس کا فائدہ تب ہوگا جب 2 کام کر لیں گے۔ یہ 2 جمع 2 کا یہ جو فارمولہ ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ 2 کام جو پکے ٹھکے آپ کے ہونے چاہیے، وہ نمبر 1 نماز کی پابندی ہے، نمبر 2 گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ نہیں گناہ ہوں گے نہیں، ہو جاتے ہیں گناہ، انسان ہیں، ہو جائے توبہ کر لیں، پھر گناہ ہوگا پھر توبہ کر لیں گے۔ باسکٹ بھر گئی گندگی سے، کوڑے سے بھر گئی، اب اس کو اٹھا کے خالی کر دیں، پھر بھر جائے گی پھر خالی کر دیں گے۔ میسیج ان باکس بھر گیا ہے، میسیج ڈیلیٹ کر دیں، پھر آئیں گے پھر ڈیلیٹ کر دیں گے۔ توبہ کر لیں، گناہوں سے بچنے کی پوری نیت کر لیں، پھر گناہ ہوگا پھر توبہ کر لیں گے۔ اب عمل کیا کرنا ہے؟ عمل کوئی اسپیسیفک عمل نہیں ہے جو آپ نے بڑی اللہ سے مانگتے ہوئے کیوں اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈال، بنی اسرائیل کی طرح سوال پوچھ پوچھ کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے پھریں، ہرگز نہیں۔ بڑے آسان سے وظیفے ہیں، کر لیں گے، بچ جائیں گے آگے پیچھے ذلیل ہونے سے۔ کرنا صرف اتنا ہے، ابھی یہ وظیفہ ختم ہونے لگا میرا، ایسے موبائل نیچے رکھ دینا ہے اور آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور ذکر کرنا ہے، یا رحمان یا اللہ جل جلالہ، یا رحیم یا اللہ جل جلالہ، 10 مرتبہ صرف 10 مرتبہ صرف آپ نے ان اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ آنکھیں کھولیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔
دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر اللہ سے جو آپ کا مسئلہ ہے اس کے لیے آپ دعا کریں، دعا کر کے پھر آخر میں 10 بار درود پاک پڑھیں، آپ کا کام ہو گیا، ضرور مسئلہ حل ہوگا۔ اگر آپ کا مسئلہ حل نہ ہوا تو ضرور کوئی گناہ رکاوٹ ہے، اگلی میڈیسن لیں گے، لیکن اگر مسئلہ حل ہو گیا انشاءاللہ ہوگا، ایک دفعہ میں ہوگا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، پیرانڈال کھاتے ہوئے آپ کو پتہ ہوتا ہے کھائی ہے، ہن رضائی لو تو ہنے پسینہ آئے گا تو بخار ختم، ادھر یقین ہے، یہاں وظیفہ اللہ سے مانگ رہے اور یقین کوئی نہیں۔ ایک بار کرنا ہے، ایک بار سے مسئلہ حل ہوگا، نہیں ہوا تو کمی اپنے عمل کے اندر رہ گئی، کوئی گناہ ہو گیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ وظیفہ کیا بس ٹینشن فری ہو جائیں۔ 2 کام کرنے میں نے بتایا نا، ایک وظیفہ اور ایک ساتھ چلتے پھرتے عمل، جب تک نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ نہ ہو جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ وظیفہ کر لیا اب آپ فارغ ہیں، جب تک نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتی۔ اسلامک اور آسان دونوں پہ جو وظیفہ اپلوڈ ہوتا ہے سمپل ایسے ہی ہوگا، ایک دفعہ کرنے والا۔ آپ دونوں ویڈیوز کو دیکھ کے تو اس کے بعد عمل کر لیں۔ دونوں ویڈیوز جو اپلوڈ ہوتی ہیں ان دونوں کے عمل کو آپ اکٹھے کر سکتے ہیں، یعنی 10 مرتبہ یا رحمان یا رحیم ہے، اگر وہاں اپلوڈ ہوا وظیفہ اس میں یا غفارو ہے تو آپ ان تینوں اسماء مبارکہ کو اکٹھا کر لیں اور 10 مرتبہ آپ ان کو پڑھ دیں۔ اور جب وظیفہ کر لیا اب اس کے بعد نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہونے تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ استغفر اللہ گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، لا الہ الا اللہ اللہ کی عظمت اور بڑائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، یہ چلتے پھرتے آپ نے یہ پڑھتے رہنا ہے، بس اتنا ہی وظیفہ ہے، آپ کا مسئلہ لازمی حل ہو جائے گا۔ نام والدہ کا نام، تصویریں یہ ہرگز نہ دیں، یہ جادو نصیبت بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے نہ دیں، یہ استخارے نہ کروائیں، یہ صرف ضلالت ہے، اور اس ضلالت میں کوئی نہیں نکال سکتا آپ کو جب تک آپ خود نہ نکلنا چاہیں۔ اللہ آپ سب کے لیے خیر و عافیت اور آسانی والا معاملہ فرمائے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ لمبے لمبے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی ذات عالی پر یقین رکھیے کہ وہ ذات جو ساری دنیا کے انسانوں کے سارے مسئلے ایک لمحے میں حل کر سکتی ہے، اس ذات پر جتنا اچھا گمان رکھتے ہوئے آپ عمل کریں گے اتنی جلدی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ نماز کی پابندی اور گناہوں سے بچنا صرف شرط ہے، مسئلہ تو ایک بار میں بھی حل ہو سکتا ہے۔ بس اتنا ہی عرض کرنا تھا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔